अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कोविड-19 अपडेट आप तक पहुंचाते हैं और आज जनाब जो केसेस रिपोर्ट पाकिस्तान में जो कुल तादाद है वो नंबर आपके साथ शेयर करते हैं। 2,17,000 के करीब ये तादाद पहुंच चुकी है। जो न्यू केसेस हैं ऑन डेली बेसिस जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं, कोई अच्छी खबर नहीं है, कमी नहीं वाक़या हो रही। डेली बेसिस पर लगभग 5,000 के करीब न्यू केसेस जनाब सामने आ रहे हैं और ये वो हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं। तकरीबन 4,380 के करीब हैं जो कि डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे हैं। रिकवर्ड केसेस भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ऊपर तक पहुंच चुके हैं, जबकि जो शराय अमवात है डेली बेसिस की मैं बात करूंगी ये तकरीबन 80 तक पहुंची है। 78, 69, 80 के करीब है, जबकि कुल पाकिस्तान में अमवात कोरोना वायरस से जो अब तक हो चुकी हैं वो 4,339 के करीब है। तो सिचुएशन इज जी स्टिल नॉट दैट गुड, अभी भी बेहतर नहीं हो रही है। इसके अंदर जो डेली बेसिस के केसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। मेरी फैमिली में माय फर्स्ट कज़न, उनके तमाम बच्चे, मुझे कल मेरी उनसे बात हुई और मुझे पता चला कि वो पूरी फैमिली को कोविड हुआ है। और अभी हमें पता है कि स्मार्ट लॉकडाउन जारी है, खासकर गुलबर्ग में, मॉडल टाउन में पूरी तरीके से सील है। जो लोग गैर ज़रूरी तौर पर निकल रहे हैं उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा और उसके बावजूद ये बीमारी हमारे घरों तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब है कि हमें एहतियात करनी है, अभी भी एहतियात बरतनी है। लापरवाही का मुजाहिरा कहीं पर भी आपने नहीं बरतना है। सिंपल से एसओपीज हैं, उनको फॉलो करना है। डेली मैं बात करती हूँ, डेली मैं आपको बताती हूँ, हैंड आपने क्लीन रखने हैं, सोशल डिस्टेंस आपने मेंटेन रखना है और मास्क आपने पहनना है, स्पेशली जब आप पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं या बाहर जाते हैं। कोविड से ही जनाब रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि अब चूंकि ये एक नई बीमारी है, एक नई वबा है और इस पर मुसलसल दिन रात काम हो रहा है। इसकी वैक्सीनेशन तैयार की जाने की बात की जा रही है। बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो सर जोड़कर वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो बैठे हुए हैं इस वक्त इसकी कोई वैक्सीनेशन तैयार हो जाए। और ऐसे में मुसलसल न्यू रिसर्चेस सामने आती जा रही हैं और अब बच्चों के हवाले से जो माहिरीन हैं उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है। और मेरे दिल का आप यकीन करें कि ये खौफ था, ये डर था कि बच्चों से मुतालिक जनाब ऐसी कोई खबर कभी सामने ना आए। और अभी तक हमें यही मालूम था कि जो बच्चे हैं वो सेफ जोन में हैं, लेकिन जो आज की जो लेटेस्ट न्यूज सामने आई है उसके मुताबिक अगर बच्चों को कोविड-19 पॉजिटिव होता है और वो उसे जब रिकवर कर जाते हैं और जो एंटीबॉडीज बनती हैं उनके जिस्म में, वो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, उनको रिएक्शन हो सकता है। और इसको नाम दिया गया है कावासाकी सिंड्रोम का। जी, कावासाकी सिंड्रोम है और ये बच्चों के लिए इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, बच्चों के लिए निहायती पेचीदगियां पैदा कर सकता है। स्पेशली जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल के करीब है, उनके अंदर जो है ये ज्यादा कावासाकी देखने में मिला है। और हुकूमत को अभी तक कावासाकी के बारे में जनाब किसी किस्म के कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए हैं। ये बीमारी है क्या और ये कितना बुरी तरह से मुतासिर करती है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मसूद साहब। ये कावासाकी के बारे में हमने आज से पहले नहीं सुना था। ये क्या बीमारी है, बच्चों पर किस तरीके से असरअंदाज होती है और क्या इसका कोई इलाज है? जी, बहुत शुक्रिया इस पॉइंट को भी और इस बात को हाईलाइट करने का भी। देखिए, ये कावासाकी लाइक सिंड्रोम है, ये एग्जैक्टली कावासाकी डिजीज नहीं है। जो कावासाकी डिजीज होती है वो 5 साल से कम उम्र बच्चों में ज्यादा होती है। ये बीमारी जो देखने में आ रही है ये एक्चुअली 5 से 19 साल के दरमियान देखने में आ रही है, तो ये थोड़े से बड़े बच्चों में देखने में आ रही है। जैसे अभी आपने बताया कि होता ऐसे ही है कि वो बच्चा जो कि कोविड से रिकवर करता है तो उसकी बॉडी जो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती हैं, वो एंटीबॉडीज रिएक्ट करती हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ। और जब आपकी बॉडी उनको रिएक्ट करती है तो उसमें जो 3-4 बड़ी चीजें हैं वो जानना जरूरी है और इसमें दोनों की आगाही जरूरी है, वालिदैन की आगाही भी जरूरी है और जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो पहली दफा इन बच्चों को देखेंगे, उनकी आगाही भी बहुत जरूरी है। तो इसमें जो टिपिकली होता है वो ऐसे होता है कि बच्चा या तो कोविड से रिकवर कर चुका होगा या वो किसी ऐसे घर से होगा जहाँ पे
2-3 लोगों को कोविड हुआ, बच्चे को चूंकि बाज दफा सिम्टम्स होते ही नहीं है तो आपको नहीं पता होगा कि बच्चे को कोविड हुआ है या नहीं हुआ, तो उसकी हिस्ट्री ऑफ कॉन्टेक्ट होगी और उसके 2 से 6 हफ्ते के दरमियान ये बच्चे बुखार के साथ आते हैं। 3 से 5 दिन का बुखार होगा। बुखार के साथ जो 2-3 चीजें आएंगी, एक तो जिस्म पे रैश आएगी और ये रैश खास तौर पर ट्रंक पे आती है, बॉडी पे आती है, सामने वाले जिस्म के हिस्से पे आती है। इनकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं जिसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, लेकिन ये कंजक्टिवाइटिस इंफेक्शियस नहीं होता, उसमें से कोई रेशा नहीं आएगा, ये नॉन इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस होता है। ठीक डॉक्टर साहब। उनकी जुबान सुर्ख हो सकती है, उनके लिप्स सुर्ख हो सकते हैं और उनकी नेक के ग्लैंड्स इनलार्ज करते हैं। तो ऐसे बच्चों की जो प्रेजेंटेशन होती है ये माइल्ड भी हो सकती है, जिसमें आपको बच्चे को बुखार हुआ है, आप हॉस्पिटल लेके गए हैं, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेट हुई है, बच्चा रिकवर हो गया। डॉक्टर साहब, अब तक कितने केसेस कावासाकी के सामने आ चुके हैं और हुकूमत को इससे मुतालिक क्या कोई अहकामात मिले हैं? लोग अभी तक अनअवेयर हैं इससे मुतालिक? नहीं जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी ये टेक अप हो चुका है। साहिबा ने भी, यास्मीन राशिद साहिबा ने भी इसका जिक्र किया है और हमने भी इसको हर फोरम पे, पीडियाट्रिशियंस के फोरम पे भी किया है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अभी तक इसके 4 केसेस अभी तक आए हैं। पूरे पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद मिला के ये 1 दर्जन से ज्यादा केसेस इस तरह के रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई मेडिसिन इनिशियली इसकी कोई मेडिसिन है? और वो उन तमाम पेरेंट्स जो कि इस वक्त देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम भी या जो इससे पहले भी न्यूज देख चुके हैं, कोई अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई खतरे की बात तो नहीं है? अगर मेडिसिन लेते हैं, इनिशियली डॉक्टर से रजू करते हैं तो रिकवरी चांसेस भी हैं? जी बिल्कुल, यही सबसे अच्छी खबर यही है इस बीमारी के हवाले से कि कोरोना का इलाज तो नहीं है अभी तक कोई मुस्तनद, लेकिन इस बीमारी का मुस्तनद इलाज है। इसमें हम IVIG देते हैं, इनको एस्प्रिन देते हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं, इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है और ये मेजॉरिटी बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर मसूद साहब, आपने टाइम निकाला। इसलिए हम कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो नन्हे फरिश्ते होते हैं और अल्लाह मियाँ भी उनके लिए शील्ड बनकर नीचे पहुंच जाते हैं उनकी हिफाजत करने के लिए, क्योंकि वो हर तरह के गुनाह से पाक होते हैं और वो मासूम होते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इसका इलाज है, किया जा रहा है। और जनाब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अब कुछ बात कर लेते हैं गर्म पानी की अफादियत के हवाले से। गर्मियां हैं और पाकिस्तान की गर्मी आप लोगों को पता है जून, जुलाई और अगस्त की गर्मी अपने पीक पर होती है। बरसात का मौसम है, हब्स भी थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है और हमने लोगों में देखा है कि स्पेशली गर्मियों में बहुत ठंडा पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और ठंडे पानी के बगैर हमने देखा है कि लोग अक्सर खाने की दस्तरखान पे खाने के बाद भी पीते हैं, बाकायदा आइस क्यूब्स ऐड करते हैं और बहुत ठंडा पानी पीते हैं। तो आजकल तो कोविड-19 की वजह से आपको एक तो वैसे बहुत एहतियात करने की जरूरत है कि आपका गला जनाब खराब ना हो जाए, क्योंकि अगर गला खराब हो गया तो आप लोग वैसे ही किसी ना किसी वहम में पड़ जाएंगे, फिर टेस्ट करवाना और वो एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो एक तो आपको इसलिए अवॉइड करना चाहिए और दूसरा आपको इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जो गर्म पानी है या जो रूम टेम्परेचर वाटर है उसकी पीने की अफादियत बहुत ज्यादा है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो जनाब वैसे तो पीना मेरे ख्याल से किसी को इतना खास पसंद नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसके फायदे या सेहत के हवाले से अगर जानेंगे तो यकीनी तौर पे आप भी आज से अपनी आदत बनाएंगे कि आप भी गर्म पानी पीने की आदत डालें। और निहार मुंह अक्सर लोगों की आदत होती है जनाब कि वो चाय पीते हैं या वो कॉफी पीते हैं अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए या अपनी नींद भगाने के लिए। तो अगर आप नीम गर्म गिलास पानी पी लें या उसका इस्तेमाल आप डेली करें तो वो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं जी आयशा नासिर और ये माहिर ग़िज़ाइयत है और पानी की गर्म पानी की अफादियत पर हम इनसे थोड़ी सी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? आयशा आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, प्लीज अपनी आवाज जल्दी से आप ठीक कर लें क्योंकि गर्म पानी वाला सेगमेंट जो है वो मैं बिल्कुल आज मिस नहीं करना चाहती हूं क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं और आप यकीन जानिए कि डेली गर्म पानी का इस्तेमाल मैं भी मॉर्निंग में निहार मुंह करती हूं और कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप 2 गिलास भी नीम गर्म पानी के पी लेते हैं और उसके बाद आप थोड़े से वक्फे के बाद अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपकी स्टमक की क्लींजिंग बड़ी अच्छी होती है। कुछ लोगों की बड़ी जबरदस्त आदत होती है कि वो लीमू उसमें ऐड कर लेते हैं, शहद ऐड कर लेते हैं तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर सुबह सुबह आपसे आपको नींद आई हुई है या आपको सुस्ती हो रही है और आप शहद लीमू ऐड नहीं कर सकते तो गर्म पानी ही अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो आपके लिए बड़ा जबरदस्त अच्छा है। गर्म पानी ना भी तो कोशिश करनी चाहिए कि रूम टेम्परेचर तो जनाब आप एटलीस्ट यूज करें। अगर आयशा की आवाज हम तक अब पहुंच पा रही है तो हम अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाएं।
عائشہ سے بات کریں گے جناب. ایک اور سیگمنٹ ہم اپنا شامل کرتے ہیں. ایک سٹوری آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کل سے گردش کر رہی ہے, فیس بک پر, ٹویٹر پر. ہم نے دیکھا ننھے 3 سالہ بچہ جس کا جو نام ہے وہ بتایا جا رہا ہے, نام بچے کا 3 سالہ بچہ ہے یہ. اس کی ویڈیو ہم نے دیکھی ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ گردش کی ہے. اور اگر آپ بھارتی فلمیں دیکھیں تو اس میں بڑا پاکستان کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ہماری آرمی کو بڑا ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ہمارے ملک کو بڑا دہشت گرد دکھاتے ہیں. یہ جو ہے نا مودی کے یہ جو غنڈے ہیں, جب یہ موویز بناتے ہیں تو پاکستان کی ایک بڑی بیڈ امیج اس کے اندر کھینچتے ہیں. لیکن کل کا جو انسیڈنٹ پیش آیا اس کے بعد یہ تصویر تو بالکل طور پر واضح ہو چکی ہے کہ غنڈا کون ہے, دہشت گرد کون ہے, صفاق قاتل کون ہے. یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیں, اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. نانا اٹھو, آنکھیں کھولو. ہر محبت جا گئی مدنوں مامی کے پاس لے کے جائیں. 3 سالہ معصوم کی آہو بکا. بھارتی فوج کی فرعونیت, سنگ دلی کی نئی داستان. بھولی صورت پر طرز کھایا, نہ روتے بلکتے بچے پر رحم آیا. نواسے کے سامنے نانا کا سینہ چھلنی کر دیا. بچہ خوف زدہ ہو کر شہید نانا کی لاش پر بیٹھ گیا. مودی کے غنڈے دندناتے رہے, تھر تھراتے بچے کی چیخیں دب کر رہ گئیں. ماموں کے پاس لے کے جائیں. ٹک ٹاک اور پب جی بین ہونے پر رونے والی جو بھارتی قوم ہے, کیا اس کو اس بچے کے آنسو دکھائی نہیں دیے؟ یہ ایک بڑا ہی سوالیہ نشان ہے اور اینڈ آف ہیومینٹی ہے. میرے خیال سے انسانیت یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اور دنیا کا ہم کوئی بھی اگر مذہب اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر مذہب میرے خیال سے انسانیت کی بات کرتا ہوگا کہ کسی مذہب میں, کسی ریلیجیس بک میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ کسی ننھے بچے کے سامنے, چاہے اس کا باپ دہشت گرد بھی کیوں نہ ہو, لیکن ایک ننھی جان کے سامنے اتنی بربریت سے گولیاں مار کر ایک شخص کو مار دیا جائے. اس بچے کی جو ذہنی حالت ہے وہ کس ٹارچر سے گزرا ہوگا. اور بعد میں وہی بھارتی فوج اس بچے کو اپنے نانا کی لاش پر بٹھاتی ہے, پھر تصویر کھینچتی ہے, پھر بچے کو گود میں لیتی ہے, پھر چاکلیٹ اور بسکٹ دینے کی بات کرتی ہے. اسی کے اوپر بات کرتے ہیں جی. روزنامہ جموں کشمیر سے عامر محمود ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. عامر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. یہ کب تک بھارت کے ظلم اور بربریت کی داستانیں کشمیریوں پر جاری رہیں گی اور پوری دنیا اس پر خاموش تماشائی بیٹھی ہوئی ہے؟ دیکھیے, یہ سلسلہ تو آج کا نہیں ہے, 3 دہائیوں سے چل رہا ہے. خاص طور پہ یہ جو دوسری بار 89 کے بعد سے جو تحریک شروع ہوئی ہے, اب حالیہ جو وانی صاحب کے شہید ہونے کے بعد یہ سلسلہ چلا, تو ابھی یہ بھارت کا جو ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ بھارت کا یہ مست چہرہ جو ہے, یہ غلیظ چہرہ جو ہے, یہ دہشتناک جو چہرہ ہے, یہ پوری مسلسل کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں. تو خاص طور پہ 5 اگست کے بعد تو بھارت نے کشمیریوں کے اوپر ظلم کی انتہا کر رکھی ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ چیزیں جو ہے بھارت کو ایک جو ہے وہ فائدہ ہے, وہ دنیا اپنے اپنے مسائل کا شکار ہے کورونا کی وجہ سے. اس کے علاوہ بھی دنیا کی جو توجہ ہے وہ بھارت جو ہے وہ کشمیریوں کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کے چیزیں جو ہے وہ اس طرح نہیں دنیا کے سامنے دکھائی جا سک رہے تھے. لیکن کل جو واقعہ ہوا اس کے بعد تو بھارت جو ہے بالکل ہی دنیا کے سامنے ننگا ہو گیا ہے, اور بھارت کا غلیظ چہرہ جو ہے وہ بالکل بے نقاب ہو گیا. کل جس طرح کا واقعہ ہوا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ بعض اوقات اگر کوئی بندوق اٹھاتا ہے تو وہ کیوں اٹھاتا ہے. اب اگر کل کوئی یہ بچہ جو 3 سال کا اپنے نانا کے سینے کے اوپر, اس کی لاش کے اوپر, تڑپتی ہوئی لاش کے اوپر بیٹھ کے فریاد کر رہا تھا, اب اگر کل دنیا اس بچے کو, ایک تو راستہ یہ ہے کہ اسے انصاف دے دیا جائے, ایک تو
تو یہ اس کا بنیادی رائٹ دے دیا جائے, اس کو بنیادی حقوق دے دیے جائیں, اس کا حق خودارادیت دے دیا جائے. عامر صاحب اتنے بچے کو انصاف مل بھی نہیں سکتا, اس بچے کو انصاف لفظ کا مطلب بھی شاید معلوم نہیں ہے. اس بچے کو ہم کیا انصاف دلائیں گے جس نے اتنا خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو اپنے نانا کی لاش پر بیٹھا, کہ اب اس کو اور تکلیف نہ دی جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے نا, قوموں کی دکھوں کا مداوع کر دیا جائے, ان کے جو ہیں وہ اسے آزادی دے دی جائے, تب تو یہ بات ٹھیک ہے. ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 3 سال کا بچہ جب 15 سال بعد 18 سال کا ہوگا اور اسی ذہنی پریشر کے ساتھ, اسی ذہنی اذیت کے ساتھ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا اس بچے کو انصاف نہیں دے سکتی تو اسے دہشت گرد بننے سے بھی نہیں روک سکتی, اسے بندوق اٹھانے سے بھی نہیں روک سکتی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ذہنی کیفیت ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ صرف اسے ایک دیکھ رہے ہیں, اس ہفتے کے اندر یہ جو 7 دن ہے, اس میں جو ہے یہ وہ چوتھا واقعہ ہے. 30 دن کے اندر 54 کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بات صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بچہ, ہر ایک کے پیچھے ایک جیسی کہانی ہوتی ہے. اگر یہ بچے کی ایک تصویر وائرل ہو گئی ہے, جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی بیوائیں نہیں ہیں, ان کی جوان بیٹیاں نہیں ہیں, ان کے بچے نہیں ہیں, ان کے پوتے نہیں ہیں, ان کے نواسے نہیں ہیں, یہ ہر گھر کی کہانی ہے. بالکل, اور یہ ایک ہفتے کا چوتھا واقعہ ہے جو رپورٹ ہوا. بہت شکریہ عامر محمود صاحب, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. بھارت کا جو چہرہ ہے, بھیانک خوفناک چہرہ ہے, وہ اب پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے. بہرحال جناب, بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب. اور پانی کی ہم لوگ افادیت کے اوپر بات کرتے ہیں. گرم پانی کا استعمال, گرمیوں میں گرم پانی کا استعمال لوگ نہیں کرتے ہیں. عائشہ کے پاس ڈائریکٹلی چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عائشہ, آپ سن پا رہی ہیں, کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں عائشہ. گرمیوں میں گرم پانی کا نام سنتے ہی لوگوں کے چہروں کے رنگ اڑ جاتے ہیں اور وہ بالکل نہیں چاہتے کہ وہ گرم پانی کا استعمال کریں. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ذرا جو نیم گرم پانی کے فائدے ہیں ذرا وہ تھوڑے سے ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں کہ کس طریقے سے یہ ہماری باڈی میں جو ہے وہ تبدیلی لے کر آتے ہیں. دیکھیں نبیہ, سب سے پہلے میں بتاتی چلوں, ٹھنڈا پانی پینے کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہے لیکن فائدہ نہیں ہے. جو گرم پانی ہے اس کو پینے کا نہ تو نقصان ہے اور فائدے ظاہر ہے بے شمار ہے. سب سے پہلا فائدہ, جو لوگ ویٹ لاس کی کوشش کر رہے ہیں, جو نیم گرم پانی ہے وہ میٹابولزم کو 40% بوسٹ کر دیتا ہے. اب 40% میٹابولزم, ہر کوئی جو آتا ہے ویٹ لاس کے لیے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمارا جی میٹابولزم بہت سلو ہے, ہم جو مرضی کر لیں ہمارا ویٹ ریڈیوس نہیں ہوتا. تو نیم گرم پانی جو ہے وہ اگلے 1 گھنٹے کے لیے آپ کا میٹابولزم 30 to 40% بوسٹ کر دیتا ہے. ظاہر ہے باڈی ٹو باڈی ویری کرتا ہے. پہلی تو یہ چیز. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ یہ مسلز کو, گرم چیز ہمیشہ مسلز کو ریلیکس کرتی ہے اور ٹھنڈی چیز ہمیشہ کانٹریکٹ کر دیتی ہے. تو یہ مسلز کو ریلیکس کرتا ہے. اگر کسی کو کرامپس پڑتے ہیں یا ویسے مسل میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ گرم پانی کا ظاہر استعمال کرے, مسلز جو ہیں وہ ریلیکس ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جب آپ گرم پانی پیتے ہیں تو ڈائجیشن میں ہیلپ ملتی ہے, کیونکہ پورا ڈائجسٹو سسٹم سے آپ کے جو پانی ہے اسے پورے ڈائجسٹو سسٹم سے گزرنا ہے. تو جب وہ پانی جہاں جہاں سے گزرے گا وہ سارے مسلز کو, سارے ایریا کو ریلیکس کرتا جائے گا. اور تقریباً عائشہ کتنے گلاس پانی پینے ہیں؟ نیم گرم پانی, دیکھیں اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ نیم گرم پانی ہی پیئیں, لیکن 8 سے 10 گلاس. ہاں, گرمیوں میں وہی جیسے آپ نے کہا کہ نیم گرم پانی کا نام سننے کو بھی دل نہیں کرتا, تو آپ 2 سے 3 گلاس ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں, اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. لیکن باقی 5 گلاس آپ کوشش کریں آپ نیم گرم پانی کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے ہر شخص جناب اپنا وزن کم کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے, چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ دلکش اور خوبصورت نظر آئے اور اس کے لیے اس کا وزن کم ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ نیم گرم پانی کی عادت اپناتے ہیں تو آپ کا وزن بھی کم ہو سکتا ہے. عائشہ ناصر, بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے شو کے لیے. جناب آگے بڑھتے ہیں, ہمارے جو شو کا مین عنوان ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں اور ذرا گردے کی پتھری, گردے کی بیماری اور اس سے ریلیٹڈ جڑی جتنے بھی مسائل ہیں ذرا آج اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور ہمارے شو میں کوئی اور نہیں بلکہ بہت ہی ماہر ڈاکٹر علی ثقلین صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اور یہ بڑا اتفاق ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ ہمارے شو میں تشریف لے کر آتے ہیں ماہر غذائیت میں ڈاکٹر عائشہ ہی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی آپ کا, آپ نے آج پروگرام کے لیے بلایا. لیکن اچھا ہے کہ یہ ایک کوارڈینیشن اور ٹیم میرا خیال ڈیولپ ہوئی ہے ماہر غذائیت کی. اور لیکن آپ کا یہ صحت کا جو پروگرام ہے یہ ہمیشہ بڑا انفارمیٹیو ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب وقت نکالنے کے لیے. کورونا وائرس کی طرح موجودہ صورتحال کے اوپر بات کر لیتے ہیں.
کہ کس طریقے سے ہے ہاسپٹل میں, کلینکس میں, کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں, ڈیل کر رہے ہیں, کیا سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ابھی جو پیشنٹس آتے ہیں, خاص کر جو کووڈ-19 پازیٹیو تو نہیں ہے لیکن جن کو دوسری ادر پرابلمس ہیں جس طرح کڈنی کے مسائل ہو گئے, تو گھبرا رہے ہیں ہاسپٹل آنے سے, یا جن کی ٹریٹمنٹس ہیں کیا وہ رکی ہوئی ہیں؟ جی, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال بنایا ہے کرونا کے حوالے سے, کیونکہ کرونا کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اس وقت انفارمیشن بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگ جان چکے ہیں. اس کی علامات یا احتیاطی تدابیر کیا کرنی ہے یہ میرا خیال آپ سب کو پتہ ہے. مین چیز یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پروگرام کے آغاز میں جو بتایا کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 2,17,000 کے قریب جو ہے نا وہ پیشنٹ کنفرم کیسز ہیں, جو کہ ایک گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے. ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ نمبر اس سے کہیں زیادہ ہے, اور چونکہ ہماری جو لمیٹڈ فیسلٹیز ہیں, ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے, ساری چیزوں کے مد نظر میں یہ ایک ڈیٹا آپ کے سامنے ہے. اس میں بھی دیکھیں کہ 4,500 کے قریب جو ہیں وہ اموات پاکستان میں ڈاکومنٹ ہو چکی ہیں. دنیا کو دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی اسی طرح پھیلاؤ کا سلسلہ ابھی جاری ہے, اور اس وقت جو ویو ہے جو پہلے یورپ اور امریکہ کی طرف سے, اب لیٹن امریکہ اور رشیا اور انڈیا اور یہ جو ہمارا ریجن ہے جو ساؤتھ ایشیا کا, یہ اس زد میں ہے. اور لیٹن امریکہ کے جو کنٹریز لائک برازیل, یہ اب اس وقت سیکنڈ پوزیشن پہ ہے ان دا ورلڈ آفٹر امریکہ, اور رشیا تیسری پوزیشن پہ ہے, اور جو انڈیا ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے. آپ کو یہ دیکھیں پاکستان کا جو اس وقت نمبر ہے وہ 12واں-13واں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو لوگوں کا آپ نے پوچھا ہے نا کہ کس طرح مریضوں کو, ڈیفینیٹلی کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا کیپیبل یا اتنی کیپیسٹی ہولڈر نہیں تھا. اور یہاں پہ میں نے اکثر اپنے جو پروگرام ہے, یہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہوتا, لیکن ایک اوپنلی بات کی ہے کہ کچھ تو ہمارے ہیلتھ سسٹم کی اپنی کمزوریاں موجود تھیں. لیکن جب یہ کووڈ-19 جائے گا تو یہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بڑی میجر تبدیلی لا کر چلا جائے گا. جو سالوں سے کام نہیں ہوا, یہ جانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کافی بہتری کر جائے گا, ہوپ فلی. میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ جس طرح وہ بڑی بات ابھی اس لیے مکمل نہیں ہو سکی کہ چونکہ اس میں ایک تو ہیلتھ سسٹم کی جو اتنی ساری کمزوریاں اپنی جگہ پر تھیں, لیکن ہم نے ڈے 1 سے فیبروری سے دیکھیں 26 فیبروری کو پاکستان میں پہلا کیس جو ہے نا یہ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا. تو 26 فروری سے لے کر ہم نے بڑی میری نظر میں نا ایک کنفیوزڈ پالیسی کے تحت چلے ہیں. مطلب ہمیں کبھی یہ کلیئر آج تک نہ عوام تک ہو پایا, نہ میڈیکل پروفیشنل تک ہو پایا کہ ہم نے جو ایک کنسنسس تھے جو پالیسیز بنانی ہوتی ہیں, انفارچونیٹلی اگر آپ اپنے صوبوں کو دیکھ لیں تو وہ بھی اپنی اس میں رہے, فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھ لیں تو انہوں نے بھی اپنے طریقے سے, کبھی کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا ہے, کبھی کہتے ہیں نہیں ہونا, اور آج تک یہ بات کسی کو کلیئر کنسنسس سے سمجھ نہیں آئی. پیک ٹائم پہ ڈاکٹرز کمیونٹی نے پریس کانفرنسز کر کے کہا کہ یہ ٹائم لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کا نہیں ہے, لیکن ہم نے وہ کام کیا. اچھا یہ تو تھی کہ گورنمنٹ کے لیول پر. اب آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جو عوامی رد عمل ہے وہ کیا تھا. جب اس وقت ہر بندے کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہم نے بچنا کیسے ہے, لیکن جو عوامی طور پر بھی ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا, وہ آپ نے شاپنگ مالز میں, بازاروں میں آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہوا, اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں جو ابھی تک اس وقت ہم پیک میں جو پھنسے ہوئے ہیں وہ موجود ہیں. ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے, ہاسپٹلز کے لیے یہ بڑا ٹف ٹائم ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ڈیزیز نہیں ہے, وہ الزام تراشی کا سلسلہ بھی جو شروع ہو رہا ہے ڈاکٹرز کے اوپر کہ زہر کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے. بالکل, میں اسی طرف آتا ہوں کہ اس چیز میں یہ چیز بڑی کلیئر کرنی, لوگوں تک پہنچانی بہت ضروری ہے کہ پہلے نمبر پر تو دیکھیں کہ ایک تو مشکل ٹائم جو ہیلتھ کیئر پرووائیڈرز ہیں وہ گزار ہی رہے ہیں. ڈیزیز نہیں ہے, روزانہ گائیڈ لائن چینج ہوتی ہیں, روزانہ مینجمنٹ پلان چینج ہوتے ہیں. اوپر سے آپ دیکھیں کہ میں کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے یہی بات کی تھی, ڈاکٹر کبھی بھی اپنے پیشنٹ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا, وہ اس کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا. اب اس وقت جو سوشل میڈیا یا ویسے جو میتھس اس وقت چل رہے ہیں کہ لو جی ٹیکہ لگا کے مار دیا جاتا ہے. سب سے پہلے جو مریض اس وقت جو دوسری بیماریوں کے ہیں, جس میں ابھی آج کا جو پروگرام آپ نے گردے کی پتھری کا رکھا ہے, آپ ہارٹ ڈیزیز کو لے لیں, آپ ڈائلسس کے مریضوں کو لے لیں, کسی اور مرض کے مریضوں کو لے لیں,
ہو یہ رہا ہے کہ وہ بیچارے اس وقت ڈر کے اپنی اس بیماری کے لیے علاج کے لیے ہسپتالوں کا رخ نہیں کر رہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ان کی جو اپنی اوریجنل ڈیزیز ہے اس کی جو پرابلمز ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ میڈیکل فیسلٹیز لینے کو تیار نہیں ہیں. دوسرا جو متھ یہ آ گیا کہ جی ہم جائیں گے تو ہمیں کرونا وارڈ میں ڈال دیا جائے گا. دیکھیں میں آج پھر آپ کے چینل کی وساطت سے ایک بات بڑی آسان لفظوں میں کلیئر کر دیتا ہوں. سب کو پتا ہے کہ بخار، کھانسی، سانس کا پھولنا، نمونیا ہو جانا یہ چند ایک بڑی علامات تھیں یا ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کرونا کو سسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا، اب اصول یہ ہے میڈیکل کہ جب بھی ان میں سے کوئی علامت کے ساتھ مریض ہسپتال میں آئے گا تو وہ سسپیکٹڈ وارڈ میں ہی رکھا جائے گا جب تک کہ اس کا ٹیسٹ منفی یا مثبت. اگر وہ نیگیٹو ہے تو وہ نیگیٹو وارڈ میں چلا جائے گا، اگر وہ پازیٹیو ہے تو وہ پازیٹیو وارڈ میں چلا جائے گا. اگر ہم ان کو جنرل وارڈ میں رکھ دیں، جنرل ایمرجنسی میں رکھ دیں، جنرل آئی سی یو میں رکھ دیں تو ایک طرف ان کا اعتراض تو یہ بنتا ہے فیملی کا کہ جی ہمیں کیوں آئسولیشن میں ڈالا جا رہا ہے، تو کیا ان 500 فیملیوں کا ذمہ دار کون ہوگا کہ اس کی وجہ سے اگر یہ مثبت آ جاتا ہے تو جو باقی لوگ افیکٹ ہوں گے. اس لیے اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی. جو ڈاکٹر یا ہاسپٹل کی پالیسی اپنائی جا رہی ہوتی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اور کسی قسم کے میں گزارش کروں گا کہ جو یہ سوشل میڈیا متس ہیں اس سے ہمیں نکل آنا چاہیے. سنی سنائی باتوں سے جناب نکلیں، سوشل میڈیا کی خبروں سے خدا کے واسطے نکلیں، اور اپنے ڈاکٹر پر اگر آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے تو نقصان آپ کا، علاج تو آگے چل ہی نہیں سکتا. کیونکہ آپ ڈاکٹر پہ ٹرسٹ نہیں کریں تو پھر آپ کس میں ٹرسٹ کر رہے ہیں؟ آپ اپنے پڑوسی پہ ٹرسٹ کریں گے کہ آپ ان کی باتوں پر چلیں گے؟ تو اپنے ڈاکٹر پر جناب پلیز آپ لوگ یقین رکھیں، اس طرح کے الزامات نہ لگائیں. ہمارے فرنٹ لائنر ہیں ہمارے ڈاکٹرز، اس وقت ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں. اور اس وقت دیکھیں میں آپ کو میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں، آپ یورپین کنٹریز، آپ چائنا کو دیکھ لیں، وہاں پہ اس ٹف ٹائم میں جو ڈاکٹر کمیونٹی، جو ہیلتھ پروفیشنلز تھے، ان کو اپریشیٹ کیا گیا. اور میں کیا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تو وہ فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ یہ جو عوام کا رد عمل اگر ہماری اپریسیشن میں چلا جائے نا تو ہمارے مورائلز کو بہت بوسٹ ملے گا. بہت سارے ابھی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو کہ اپریشیٹ کرتے بھی ہیں، اور ہم بھی اس بات کو بار بار اپنے پلیٹ فارم پر، اپنے شو پر ہم لوگ اس بارے میں ذکر کرتے ہیں. نیاز نے ہمیں جی کال کی ہے بہاولپور سے. السلام علیکم، کیسے ہیں اور کیا پوچھیں گے؟ میں اپنے والد صاحب میرے ڈائلسس ہو رہے ہیں، ہفتے میں 2 بار. ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا تو ان کو نا ہفتے میں 2 بار ڈائلسس ہو رہے ہیں. اب میرے ساتھ وہی مسئلہ ہے، میرا دائیں گردہ بیمی پتھری ہے. میں اپنے والد صاحب کو گردہ دے رہا تھا، ٹرانسپلانٹ ہو رہا تھا. انہوں نے کہا آپ کے گردے میں پتھری ہے، آپ کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا. تو میں ڈاکٹر صاحب سے اپنا اسی علاج کے لیے کچھ کار لینا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں؟ جی آپ کے پیشنٹ کی عمر کتنی ہے جی؟ میرے والد صاحب کی عمر 50 سال ہے. 50 سال. اور ڈائلسس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 1 سال ہو گیا سر جی. 1 سال ہو گیا. آپ کے خاندان میں کسی اور کو بھی گردے میں پتھریاں موجود ہیں؟ والد صاحب کو ہیں اور مجھے ہیں. آپ کو ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری سال اپنا 28 سال ہے. 28 سال. ٹھیک ہے. اچھا چلے میں اس کا جواب کچھ اس طرح دیتا ہوں. گردے میں جو پتھری ہے یہ جو پیشنٹ کا جب ٹرانسپلانٹ کا ٹائم آتا ہے نا تو وہاں پہ سب سے جو اہم چیز ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے وہ یہ کرنی ہوتی ہے کہ کہیں یہ عمل موروثی تو نہیں ہے. جو ہیریڈیٹری پرابلمز ہیں کہ جس کے تحت یہ سٹون اب جس طرح ان کی فیملی میں والد کو ہیں، ان کے آگے بیٹے کو بھی ہو گئے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جب ان کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا تو جو اس کے اپنے جینز میں یا اس کی وراثت میں جو چیز آئی ہے تو وہاں پہ جس طرح یہ جو آکزیلیٹ سٹون ہے یا آکزلوسس ایک بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو نیا ٹرانسپلانٹ کا لگے ہوگا نا، جو نیا گردہ لگے گا اس میں بھی جانے کا امکان ہوتا ہے. نمبر 1. اس لیے یہاں پہ جو سرجن ہے وہ گردے کی پتھری کے یہ سارے مریضوں کو نہیں انکار کیا جاتا. یہ میں واضح کر دوں، یہ ساری ہسٹری ایگزامینیشن. اس کے لیے میں نہیں کہوں گا
کہ یہ ایک بڑے سینٹر پہ آئیں، تشریف لائیں، ان کا پراپر معائنہ، ان کی پتھریوں کا کبھی پہلے اگر انالیسز ہوا ہو تو اس سے بھی آسانی ہو جائے گی کہ وہ کیلشیم سٹون تھے، کیلشیم آکزلیٹ تھے، کون سی ٹائپ آف سٹون تھی، تو اس کے مطابق ہی ان کو. لیکن سارے گردے کے مریضوں کو ٹرانسپلانٹ، جو پتھری والے مریض ہیں ان کو ریفیوز نہیں کیا جاتا. سرٹن کنڈیشن ہے جہاں پہ ہم ریفیوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ کسی بڑے سینٹر یا بڑے شہر میں آپ فوری طور پر کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں. مریم نے جی حیدرآباد سے کال کی ہے. السلام علیکم مریم، کیا حال ہے اور کیا پوچھیں گے؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں. مریم ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور فوراً سوال پوچھ لیں ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی. جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یار 13 جون کو لیپروسکوپی کے ذریعے گردہ ریموو کیا تھا بیکاز آف کینسر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کینسر کی وجہ سے گردہ آپ کا؟ ہاں، تو انہوں نے پہلے بائیپسی کا کہا تھا، ہم نے بائیپسی نہیں کرائی، میں نے کروا کے اس کی بائیپسی کروائی تھی ضیاءالدین سے. ٹھیک، تو وہ کینسر آیا تھا. سوال یہ ہے کیا یہ گردے میں ایک جو کینسر ہوا ہے وہ تو بیچ میں تھا، تو دین دوسرے گردے کو تو خراب نہیں کرے گا؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم نے پورا ریموو کر دیا ہے آپ کا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ نہیں، اس کا جواب بڑا آسان اور سادہ سا ہے کہ گردے میں جب بھی رسولی یا کینسر کا ایلیمنٹ آتا ہے تو اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ گردہ فوری طور پر نکال دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کینسر کو چھوڑ دیا جائے تو وہ آگے سپریڈ ہو جائے گا. اب یہاں پہ خود ہی انہوں نے ایک بات بڑی واضح کر دی کہ ڈاکٹرز نے اس وقت ان کو بتا دیا تھا کہ ہم نے سارا کا سارا ٹیومر جو ہے وہ نکال دیا ہے، اور سرجری ہوتی اس وقت ہے کہ جب یہ گردے سے باہر ایکسٹینڈ نہیں کرتا تبھی سرجری کی جاتی ہے. کیونکہ اگر یہ پہلے ہی ایڈنٹیفائی ہو جائے کہ یہ خون کی نالیوں میں نکل چکا ہے، پھر سرجری کی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ اس وقت مریض میں پھیلاؤ ہو چکا ہوتا ہے. یہاں پہ جب تک ان کا ایک گردہ ٹھیک کام کر رہا ہے ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن چونکہ اب 2 گردوں کی جگہ پہ ایک گردہ کام کر رہا ہے، ان کو وقتاً فوقتاً سال 6 مہینے کے بعد اپنے گردے کے ٹیسٹ کرا کر اپنے معالج کو رابطے میں ضرور رہنا چاہیے تاکہ اگر خدا نخواستہ سنگل کڈنی میں کبھی مسئلہ کوئی چھوٹا موٹا سٹارٹ بھی ہو تو شروع میں پکڑا جائے تاکہ وہ آگے نہ جائے. ویسے اپیرنٹلی ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال، جس طرح سے کووڈ-19 ہے اور جو جن کے لنگز سے متعلق جن کو کوئی پرابلم ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ کووڈ-19 اس ایسے لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، یا جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں ان کو بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، وہ کوئی کسی قسم کا خطرہ لینے کی اس پوزیشن میں نہیں ہوتے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص جس کو کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے اور وہ کووڈ-19 پازیٹیو ہوتا ہے تو کیا یہ اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے یا کس طرح سے الارمنگ ہو سکتا ہے؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. 60 سال سے عمر زیادہ ہو، آپ شوگر کے مریض ہوں، آپ بلڈ پریشر کے مریض ہوں، آپ کینسر کے مریض ہوں، آپ گردے کے مریض ہوں، آپ دمے کے مریض ہوں، آپ کو کوئی پرانی ٹی بی یا پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ رہ چکا ہو، یہ ہائی رسک گروپ ہے جنہوں نے کووڈ-19 کو کیچ کرنا ہے. اچھا، اب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو 60 سال سے عمر کے زیادہ لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. آپ کا سوال ہے کہ کیا کووڈ-19 گردوں پہ افیکٹ، تو ایک تو یہ ہے کہ گردے کے مریض جو ہیں وہ ہائی رسک گروپ میں شامل ہیں، نمبر 1. اب یہاں پہ 2 اسپیکٹ ہیں کہ کیا کووڈ-19 سے گردے ڈیمیج ہو جاتے ہیں ان کے جو پہلے سے گردے کے مریض نہیں ہیں. دوسرا یہیں پہ کلیئر کروں گا کہ کووڈ-19 جو گردے کے پہلے سے مریض ہیں ان کے اوپر کیا اثرات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے آ جاتے ہیں کہ آپ گردے کے مریض نہیں ہیں. ابھی تک جتنی بھی جو پچھلے 6 مہینے کے اندر یا 7 مہینے کے اندر جو ریسرچ سامنے آئی ہے، جب کووڈ-19 ماڈریٹ یا سیویئر کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، وہ پیشنٹس کہ جو ہاسپٹلائز ہوتے ہیں، وہ پیشنٹس جن کو آئی سی یو کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور وہ پیشنٹ کے جو شاک سٹیٹ میں یعنی کہ جن کے اس سیویئر ڈیزیز میں بلڈ پریشر بھی فال کر جاتے ہیں، 20% تک 25% تک ان کو ایکیوٹ کڈنی انجری یعنی کہ جو گردے کی عارضی طور پر جو متاثر ہوتا ہے گردہ، وہ 25% تک دیکھنے میں آیا ہے. اچھا، ان 25% میں سے بہت سارے پیشنٹس ہیں جیسے جیسے ڈیزیز یہ ریورٹ ہوگی تو گردوں کا معاملہ بھی ریورٹ ہو جاتا ہے.
कुछ पेशेंट्स हैं कि इस सारे प्रोसेस में उनको डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पाकिस्तान में किसी भी जो सुनने वालों के इर्द गिर्द हो रही है तो यहाँ पे अपने डॉक्टर को फॉलो करें। मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि ये रफली कह दूं तो 90% से ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि आपकी ये कोविड-19 से मरीज जब ट्रीट होकर रिकवर हो जाएगा तो ये गुर्दों का मामला भी रिकवर हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा है कि ऑलरेडी आप गुर्दे की मर्ज में मुब्तला हैं और आपको कोविड हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, दो कैटेगरी आएंगी। एक कैटेगरी है कि जो ऑलरेडी गुर्दे के मरीज डायलिसिस पे जा चुके हैं, सही, और दूसरी कैटेगरी है कि जो गुर्दे की स्टेज 1 से 4 तक में है, यानी कि दवाइयों से मैनेजमेंट हो रही है, अभी डायलिसिस पे नहीं गए। अगर उनकी बीमारी जो कोविड-19 है वो अलामती तौर पर इतनी सीवियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये देखा गया है कि 80% लोग जो हैं वो माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो वहाँ पे मुमकिन है कि वो आपकी जो किडनी की ओरिजिनल बीमारी है उसके ऊपर कोई खास इफेक्ट ना करे। आप क्या करेंगे, आप एहतियात करेंगे, आप वो प्रोटोकॉल क्वारंटीन का 14 दिन वाला फॉलो करेंगे, आप अपनी गुर्दे की दवाइयां साथ जारी रखेंगे। और यहाँ पे एक काम आपने करना है कि अगर आप पहले टेस्ट गुर्दे के और अपने मुआलज का जो विजिट है, डेफिनेटली वो इन दिनों में तो नहीं हो सकेगा, लेकिन जब आपके टेस्ट कोविड-19 की सूरत में भेजे जाएं तो साथ आप फ्रीक्वेंटली किडनी के टेस्ट भी करा लें कि अपनी क्रेटिनिन को देखते रहें कहीं वो बढ़ तो नहीं रही। अब दूसरी कैटेगरी आ गई कि वो जो 20% पेशेंट हैं जो कि सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में नहीं, अभी डायलिसिस की बात नहीं हो रही, अभी वही पेशेंट जो बीमारी में है डायलिसिस पे नहीं है, लेकिन पहले 80% वो थे कि जो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में। अब वो ये हैं कि जो अलामती तौर पर ज्यादा खतरनाक स्टेज पे हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मुमकिन है कि अगर आपकी ये जो कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशन, जिस तरह लंग्स में निमोनिया बहुत ज्यादा हो गया है, जिस तरह आप इन्फेक्शन ने पूरी बॉडी ऑर्गन बाकियों को भी कमजोर करना शुरू कर दिया, ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो गई है, यहाँ पे बड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। ये गुर्दे की बीमारी जो है ये अपनी स्टेज कन्वर्ट कर सकती है, मसलन सकती है। आप स्टेज 3 में थे, ये 4 में जा सकती है, आप 4 में थे, ये 5 में जा सकती है। जो 3 और 4 वाले होंगे उनके लिए ये खतरा मौजूद रह सकता है कि उनको डायलिसिस की जरूरत जल्दी पड़ जाएगी जब तक कि ये ट्रीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे बड़ा केयरफुल होना है, एहतियात बरतने की जरूरत। अब तीसरा जो मरहला है वो ये है कि आप डायलिसिस की पॉपुलेशन है, डायलिसिस पॉपुलेशन मैंने पहले जो ग्रुप रिस्क का किया है ना वो उसमें शामिल है। और इंडिपेंडेंटली बता दूं कि गुर्दे की तमाम इमराज में से जो डायलिसिस के मरीज होंगे वो ज्यादा रिस्क पे होंगे कोविड-19 के लिए। उसकी मेन वजह यह है कि इनका जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो ऑलरेडी कमजोर हो चुकी होती है। डायलिसिस जो है ये भी एक, हम कहते हैं कि आपकी जो इम्यूनिटी है ना वो बिल्कुल डाउन जाके मुख्तलिफ जरासीम, मुख्तलिफ चीजें आपके जिस्म को पहले घेर चुकी होती हैं, तो वायरस का अटैक ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे 2 चीजें इनके लिए बड़ी जरूरी होंगी। एक तो ये है कि इनके लिए डायलिसिस की जो मशीन है वो सेंटर फैसला करेगा, वो अलहदा कर दी जाती है। सही। इनकी जो डायलिसिस की टाइमिंग है, शिफ्ट हैं, वो हमें जरा अलहदा इनको आइसोलेट करके डायलिसिस करना पड़ता है। तो ये चीजें, और यहाँ पर डायलिसिस स्टाफ के लिए खास तौर पर जो इनके डायलिसिस कर रहे होंगे वो प्रॉपर पीपीई और किट्स में होंगे, तो उनका डायलिसिस। डॉक्टर साहब एक कॉलर है, मरियम ने कॉल की है जी, उम्मे मरियम ने कॉल की है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं और क्या पूछेंगी? वालेकुम अस्सलाम मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मरियम। मैम मैं इस्लामाबाद से कॉल कर रही हूँ और मैम मैंने पूछना था डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब मुझे दमे का पेशेंट हूँ मैं बचपन से, तो मैं दमे के लिए बहुत सारा इलाज करवा रही हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इन दिनों में ना ही मुझे फीवर हुआ है, ना ही बुखार हुआ है, ना ही नजला, ना ही खांसी हुई है। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, मैं बहुत ठीक रही हूँ। लेकिन मेरे गुर्दे में कुछ दिनों पीछे इंफेक्शन हो गया था, तो उसकी वजह से मैंने प्रॉपर टेस्ट वगैरह करवाए थे,
تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ والی دوائیاں کھائیں. کچھ دوائیاں میں یوز کرتی رہی, اس کی وجہ سے میڈم وہ میرا زخم تو ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن ایسا ہے ڈاکٹر صاحب کہ میرا گردہ جو ہے نا وہ سکڑ گیا ہے. اب جو میں نے گزشتہ پیچھے کچھ دنوں پیچھے میں نے دوبارہ سے ٹیسٹ کروایا تو انہوں نے کہا کہ گردہ جو ہے وہ سکڑ گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا بتائیں مجھے کہ میں ہاسپٹل اب نہیں جانا چاہتی ان دنوں میں. مریم, دوائیاں حکمت سے حکیموں کی دوائیاں تھیں یا پراپر آپ نے ہاسپٹل سے آپ نے میڈیسن اور کنسلٹ کروایا ڈاکٹرز کو, اور آپ کو کیسے خیال آ رہا ہے کہ آپ کا گردہ سکڑ گیا ہے؟ جی مریم. ہیلو مریم کا سوال ہم سن چکے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیا آپ اس پہ کمنٹ کریں گے؟ اچھا, نبیہہ نے تو میری جگہ لے لی, آپ نے بڑا اچھا ان سے وہ ہسٹری کے سوال کر لیے. تو کیا آپ نے یہ باتیں سنی ہیں جو ابھی آپ سے پوچھی گئی ہیں کہ آپ نے ٹریٹمنٹ حکیم کا لیا ہے یا کہ آپ نے کال ہماری کٹ گئی ہے؟ چلیں ہم ان کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح اس نے خود بتایا کہ یہ دمے کی پیشنٹ ہے, چیسٹ کی پیشنٹ ہے, تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ بھی اس رسک گروپ میں شامل ہے کہ جو کووڈ-19 کا ہے, تو اس لیے احتیاط کرنی ہے. اور اچھا فیصلہ ہے کہ آپ ہسپتال یا غیر ضروری طور پر او پی ڈی میں نہیں جا رہی کہیں کہ آپ ایکوائر نہ کر لیں. دوسرا ان کا کویسچن تھا جی کہ مجھے انفیکشن ہوا, اس کا میں نے ٹریٹمنٹ لیا, اور اب خیال ہے میرا, جو میں ایزیوم کرتا ہوں کہ وہ خود خیالی سے تو کوئی جانچ یہ نہیں کر سکتا کہ بھی گردے کا سائز سکڑ گیا. ڈیفینیٹلی جب انہوں نے ٹیسٹ کرائے ہوں گے تو اس میں الٹرا ساؤنڈ کرایا ہوگا, کیونکہ اس کا واحد یہ تو ہم ایون علامات پہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ گردے کا سائز کیسا ہے, الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی سکین ہی بتاتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ خود سے زیوم کریں, کیونکہ گوگل بھی کافی انفارمیشن ہمیں فراہم کرتے ہیں تو اسے بھی کافی فہم ہو جاتا ہے. بھی انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا ہو اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے, تو وہ ان کو بتایا گیا ہوگا کہ بھی آپ کا سائز چھوٹا. میں یہاں پہ جواب اس طرح دے دوں کہ اگر آپ کو ریکرنٹ انفیکشنز ہو رہے ہیں اور وہ انفیکشنز آپ کے مثانے سے ٹریول کرتے ہوئے پیشاب کی نالی سے گردے میں چلے جاتے ہیں, تو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ گردہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ ایک دفعہ ایکچول سائز کم ہو گیا ہے تو اس کا ریورسل نہیں ہوگا, فیوچر میں ہی آپ کو انفیکشن سے بچنا. ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوالات ہمارے پاس اور تھے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اپنا پروگرام کلوزنگ کے جانے بڑھانا پڑے. بہت شکریہ, آپ تشریف لے کر آئے. آئی ہوپ کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک دینا ہمیں مت بھولیے گا. کل ہوگی آپ سے جناب ملاقات. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان